جاءکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیات کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 71۔ آیات کریمہ پچھلی کے ساتھ مربوط ہیں اور پچھلی آیات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ایک اعزاز بخش رہے ہیں اور وہ یہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اعزاز اس صحابی رسول کی پریشانی پر امت کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد بار وہ صحابی حاضر رہتے۔ ایک دن آ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور پریشانی یہ بتلائی کہ حضرت میں آپ کے ہاں جب بھی آتا ہوں تو ایک تازگی محسوس کرتا ہوں، پیاسا ہوں تو سیرابی محسوس کرتا ہوں، بھوک کی شدت میں ہوں تو میں شکم سیری محسوس کرتا ہوں، یہاں تک کہ اگر دن بھر محنت مزدوری مشقت کے بعد جب آپ کے ہاں آنا ہوتا ہے تو مجھے شکم سیری ہو جاتی ہے، میں پرباش ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے جنت سے جو آپ نے جنت کے وعدے فرمائے ہیں اس میں مجھے ایک خلجان ہے، ایک پریشانی ہے۔ پوچھا وہ کیا پریشانی؟ فرمایا کہ عرض کیا آقا پریشانی یہ ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو آپ تو صرف ہمارے ہی امام نہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، آپ کا تو درجہ بہت اوپر ہوگا، تو ہم تو غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، ہمارا تو درجہ بہت نیچے، نہ جانے آپ کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس لیے اب جنت کے تصور سے مجھے ڈر لگتا ہے، جنت کے تصور سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے جب جنت چلے جائیں گے تو آپ کی زیارت جو یہاں پر ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، روزانہ کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، ہر نماز میں ہو جاتی ہے، وہاں تو ممکن نہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی اس ہلکی سی تڑپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا اور فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فاولئک مع الذین، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ نبی ہیں، یعنی یہ جو اطاعت کرنے والے ہیں یہ روز قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر زیارت ہے اور وہاں پر زیارت نہ ہوگی، ایسا نہیں، ایسا منظر ہوگا کہ جب بھی جنتی جس چیز کی طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالی نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا اس صحابی کو تسلی دی، فرمایا الآن یا رسول اللہ، اب جنت بھی اچھی لگنے لگی ہے۔ جنت کا تصور کیا ہے؟ جنت کا تصور حضور کی زیارت ہے۔ جنت کا تصور کیا ہے؟ وہ اللہ کی زیارت ہے۔ جب اللہ کی زیارت حاصل ہو، حضور کی زیارت نہ ہو تو یہ جنت نہیں لگتی۔ اس لیے اس صحابی کے اس خلجان کو دور فرمایا کہ تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی معیت اور جنت کی معیت جو چاہتا ہے اس کے لیے آسان فارمولہ ہے۔ وہ آسان فارمولہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع شروع کر دے۔ اور اتباع میں میرے بھائی میں متعدد بار کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو یہ نصیب فرمائے کہ حضور کی اتباع مشکل نہیں ہے۔ ہم نے جو بنا لیا کہ یار یہ شاید صرف دستار والے، داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کے لیے ہوگا، ایسا نہیں، یہ حضور کا حلیہ ہے، اور حضور تو حضور ہیں،
ایک عام نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہی لے لیا جائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے والے جو تھے فرعونی، ان میں سے ایک نے حضرت موسیٰ کی شباہت اختیار کر لی، اور وہ شباہت کیا تھی؟ وہ اسی طرح چوغا پہن کر کے ان کا مذاق کرتا۔ سب پر عذاب آیا، وہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ جو بچا پھرا ہے نا، یہ تو اس نے تو زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ، تجھے اس کی تنگی کا تو پتہ ہے، لیکن میرا عذاب آیا اور میں عذاب دیتے ہوئے بھی منع کر دیا، اس لیے کہ اس کی شباہت تیرے ساتھ تھی، اس کا حلیہ، اس کا جو جبہ تھا نا، یہ تیرے ساتھ مشابہ تھا، اور میں نے منع کر دیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ مشابہ ہو اس کو عذاب نہ ہو۔ تو میرے بھائی، ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے امام تو امام الانبیاء ہیں۔ حضور جیسا چہرہ، حضور جیسا گھرانہ، حضور جیسا گھر کا رویہ، حضور جیسی تجارت، یہ کرنا ہمارا کام ہے، اگلا کام پریشانی کی ضرورت نہیں۔ حضور نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص فتنے کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب میں دلواؤں گا۔ ایک شہید کا کیا ثواب ہے؟ ایک شہید کا کیا ثواب ہے؟ وہ اس کا خون بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ جب 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں، مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں قدم باہر رکھ لیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اندر رکھ لیں، بیت الخلاء میں بایاں رکھیں، نکلتے ہوئے دایاں رکھیں، جوتا پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں رکھا جائے، جوتے کو پہنا جائے، اور نکالتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ سونا تو سب نے ہی ہے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر اور قبلہ منہ کر کے قبلہ روح ہو کر لیٹیں، یہ لیٹنا ہمارا کام ہے، اس میں سنت کا نور داخل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ سنتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ گھر میں آداب سے سلیقے سے داخل ہوا جائے، سلام کر کے داخل ہوا جائے، بیوی کو بھی سلام کیا جائے، اور پھر یہی نہیں کہ باہر جائیں تو اچھے اخلاق والے، اور گھر میں جائیں تو سارے معاشرے کی اور سارے جو غصے ناکی ہے وہ گھر میں ظاہر کر دی جائے۔ ایسا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے میں سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہی ہوگا جو اپنے اہل بیت کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے کوشش کی جائے یہ متروکہ جو سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، جن کا آداب ہی نہیں ہے، ان سنتوں کو ادا کیا جائے۔ اللہ کریم روز قیامت میں ہم سب کو حضور کی معیت اور حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله